اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ سورہ ملک کی یہ آخری بابرکت آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں خطاب کفار اور مشرکین کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے حضور سب کو جمع ہونا ہے، تو یہ بتاؤ کہ یہ دن کب آئے گا، قیامت کا دن، اللہ کے حضور جمع ہونے کا دن، حساب و کتاب کا دن، یہ کب آئے گا؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، آپ کہہ دیں کہ بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا۔ اسی لیے ایک موقع پر جب جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے کہا کہ سوال کرنے والے سے زیادہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ قل، آپ بتلا دیں، انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، اور بے شک میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو شرک سے روکوں، تم لوگوں کو کفر سے روکوں، اور اگر تم شرک اور کفر سے باز نہیں آتے تو پھر اس کا جو انجام ہے، اس کی جو سزا ہے، اس انجام اور اس سزا سے تم کو ڈراتا رہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، جب وہ اس عذاب کو قریب سے دیکھیں گے، یعنی دنیا کے اندر ان کو جس عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور تمہارے لیے کفر کے نتیجے میں، شرک کی پاداش میں اللہ کا عذاب ہے، جب وہ اس عذاب کو بالکل قریب سے دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، غم کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑیں گی اور ان کے چہرے بدل جائیں گے۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ وہی عذاب ہے جس کو تم طلب کیا کرتے تھے۔ تم پیغمبر سے کہتے تھے کہ اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو ذرا اس عذاب کو لے آؤ، تو جس عذاب کو تم طلب کرتے تھے آج یہ عذاب تمہارے سامنے ہے، اس عذاب کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ آپ ان سے کہیں کہ مجھے بتاؤ، اگر اللہ مجھے موت دے دے، ومن معی،
اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں، او رحمنا، یا اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں عافیت کے ساتھ رکھے۔ مکہ کے مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مر جائیں، یہ ہلاک ہو جائیں، اور روز روز کی جو لڑائی ہے، جس کی جو لڑائی ان کی وجہ سے ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم گمراہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں، اور جس بات کی طرف یہ دعوت دیتے ہیں اس بات کو قبول کر لیں، یہ مر جائیں اور یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ اختلاف ختم ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ارائیتم، مجھے بتاؤ، ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اگر اللہ مجھ کو ہلاک کر دے، مجھے موت دے دے، اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں، او رحمنا، یا ہمیں عافیت کے ساتھ رکھے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی تم جو شرک کر رہے ہو، جو کفر کر رہے ہو، اس شرک اور کفر کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، اللہ کی ناراضگی کو مول لے رہے ہو، تو یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر آ گیا تو تمہیں اس عذاب سے کون بچائے گا؟ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ بڑا مہربان ہے، یعنی جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس اللہ پر ہم اعتماد کرتے ہیں، اسی اللہ نے ہم کو عافیت کے ساتھ رکھا ہے، اور اسی اللہ نے ہم کو عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ قل هو الرحمن آمنا به، وہ اللہ بڑا مہربان ہے، آمنا به، ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور ہم اس پر ہی اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ فستعلمون من هو فی الضلال مبین، ان قریب تم جان لوگے کہ کون کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم گمراہ ہیں اور اپنے آپ کو حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو جلدی ہی تم کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ گمراہی پر ہم ہیں یا گمراہی پر تم ہو۔ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، آپ کہہ دیں ارائیتم، تم غور کرو، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی زمین کے بالکل نچلے حصے پر پہنچ جائے، زمین کی جو نیچے کی سطح ہے اس تک پہنچ جائے، فمن یاتیکم بماء معین، تو صاف ستھرا پانی، شیریں اور میٹھا پانی کون تمہارے پاس لائے گا؟ یعنی دنیا کے اندر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو اور پھر اس کی ہی عبادت نہیں کرتے، اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں جن سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اگر یہ نعمتیں تم سے روک لی جائیں، مثال کے طور پر جو پانی تم کو آسانی سے فراہم ہو رہا ہے، اگر اس پانی کی سطح کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل نیچے کر دے جہاں تک تمہاری رسائی نہ ہو سکے، تو یہ پانی جس کے ذریعے سے تم زندہ ہو، جس کے ذریعے سے تمہاری بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، یہ پانی تمہارے پاس کون لائے گا اور یہ پانی تم کو کون فراہم کرے گا؟ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو جو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، ان کو دعوت فکر دی گئی ہے، ان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس دنیا کے اندر تمہیں رہنے سہنے کی ساری سہولتیں اور اسباب فراہم کرتا ہے، ذرا غور کرو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ان اسباب کو چھین لے اور یہ سہولتیں تم سے روک لیں، تو پھر جن کی تم عبادت کرتے ہو کیا وہ تمہیں یہ سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام کے پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔